آپ قصیدہ پڑھتے ہیں یہ اور بات ہے، اہل بیت اپنے گھر والوں کا قصیدہ پڑھیں یہ اور بات ہے۔ شب عاشور عباس سے حسین نے کہا عباس ان کے پاس جاؤ، ان بدبختوں سے پوچھو یہ چاہتے کیا ہے۔ مولا عباس کو فقیہ بنا کے بھیجا۔ مولا عباس گئے، پوچھا، کہا شمر عمر ابن سعد تم چاہتے کیا ہو؟ کہتے ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے۔ شیعو میں آپ کے دل اور وجود سے بڑا جملہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، نہ سمجھ آئے سوچنا نجفی طالب علم پڑھ کے گیا تھا۔ جب مولا عباس پہنچ کے کہتے تمہارا مسئلہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ کہتے ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے۔ کہا بچہ، کہا ہمیں بدر و احد کا بوجھ جینے نہیں دیتا، ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے، ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے۔ آخری مومن تک نہ بولے، بڑا دکھ کے ساتھ چلا جاؤں گا، ہم نے حسین سے جنگ کرنی ہے۔ جب یہ جملہ پڑھا عباس نے تیور بدل کے ایک جملے میں عظمت حسین کو، میں نے غلام شبیر صاحب آپ سے داد لے لی ہے، ایک جملے میں عظمت حسین کو عباس نے ایسا بند کر دیا، عباس نے کمال کر دیا۔ شیعو تم ساری زندگی کھڑے ہو کے داد دیتے رہو، تیری داد کم ہے، جملے کا وزن زیادہ ہے۔ عباس کہتے ہیں من کانا مشیہو علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہی علی الارض، کہا وہ حسین اتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ جتنا پشت محمد پہ چلا اتنا تو زمین پہ نہیں چلا۔ اسی کا نتیجہ شاعر نے بیان کیا، کہتا نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادی علی، اس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر مل گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا چلا۔ کہتا وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیاد۔ اللہ اکبر۔ دو جملے مسائل۔ جب مولا علی نے مناسبت کا مصائب آپ سن رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ کو وہ مصائب سنا جو بالکل نہ ہونے کے برابر منبر پہ پڑھا جاتا ہے۔ صرف دو کے دو جملے، خطابت نہیں بنوانی۔ جب مولا علی نے کوفہ چھوڑنے لگے نا، تو جناب زینب عالیہ کی دو کنیزیں تھی، ایک کا نام ہے نوار، یہ خولی کی بیوی تھی، دوسری کا نام ہے ہند، جس کا تذکرہ آپ پہلے سن رہے تھے، یزید کی بیوی۔ یہ دونوں محبہ اہل بیت تھی۔ میں نے جملے پڑھنے سے بڑا مقتل میرے سینے میں نہیں ہے، دونوں محبہ اہل بیت تھی۔ جب یہ نئی نئی کوفے میں آئی تھی نا، تو مولا علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی۔ یہ دونوں بیبیاں مولا علی کے پاس ہیں، آگے کہتے ہیں یا علی ہمیں پتہ چلا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ جیسا قرآن پڑھتی ہے، اپنی بیٹی سے کہیں نا ہمیں قرآن پڑھا دیں۔ مولا علی نے جناب زینب سے بات کی، جناب زینب نے کہا بے شک آ جائے۔ جب یہ دونوں بیبیاں قرآن پڑھنے کے لیے گئیں، ان دونوں بیبیوں کا بیان ہے علی کی بیٹی پہلے پڑھاتی ہے، پھر جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا نا، علی کی بیٹی کے درسوں کے رنگ تبدیل ہو گئے، پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر ساری بیبیوں کو بھیج کے نوار اور ہند کو روک کے کہتی ہے تم میری بات سنو۔ یہ کہتی ہے علی کی بیٹی اپنے سر سے چادر اتار دیتی تھی اور یہی کہتی تھی ہند نوار یاد رکھنا ایک وقت آئے گا ہم تیری مہمان بنے گی، پتہ نہیں تو پہچانے نہ پہچان۔ جب مولا علی کوفے سے جانے لگے، مولا حسن کوفے سے بہنوں کو لے کے جانے لگے، اس وقت یہ ہند اور نوار کہتی مولا اب کب زیارت کروائیں گے، مولا اب کب زیارت کروائیں گے۔ مولا حسن بھی چپ رہے، جناب زینب میں اتنا بڑا مقتل پھٹ جاؤں گا گھر جا کے بستر پہ بھی رہو گے۔ سارے امام چپ کر گئے۔ اس وقت اکیلا حسین بولا، اللہ اکبر، اللہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں۔ اکیلا حسین بولا، کہا نوار جب 9 محرم کا دن آئے نا، جب 9 محرم کا دن گزر جائے، جب رات آئے نا، مغرب کا وقت آئے، میں حسین تیرا مہمان بنوں گا، پتہ نہیں تو پہچانے نہ پہچانے۔ خولی کو شمر نے سر قلم کر کے، میں مضمون چھوڑ گیا، قلم کر کے اس نے سر دیا خولی کے حوالے کیا۔ خولی کی جو بیوی نوار تھی یہ کوفے سے باہر رہتی تھی، یہ محبہ اہل بیت تھی۔ اس کی جو دشمن اہل بیت بیوی تھی وہ کوفے کے اندر رہتی تھی۔ عمر ابن سعد خولی کو کہتا ہے جلدی حسین کا سر لے کر
کوفے میں عبیداللہ بن زیاد کو جا کے بتا دے ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ اس کمینے نے حسین کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب گھوڑا اونچی نیچی جگہوں سے چلتا ہوگا اور پہاڑوں کے ساتھ حسین کا سر لگتا ہوگا، یہ پہنچا، مغرب کا وقت ہو گیا، دروازے کوفے کے بند ہو گئے، یہ دروازہ دقلباب کیا، نوار باہر آئی، اس کے پاس ظرف میں کپڑے میں کوئی چیز تھی۔ نوار کا انداز کیا ہے، 9 محرم کا دن آیا، کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی صحن میں آ جاتی ہے، کہتی ہے زہرا کا لال تیرے وعدے کا دن گزر گیا، زہرا کا لال تو نہیں آیا۔ جب یہ کمینے نے دقلباب کیا، نوار نے غور نہیں کیا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، نوار چلی گئی۔ اب یہ کمینہ سوچ رہا تھا حسین کے سر کو کہاں رکھے، شیعہ سے بڑا مقتل میرے پاس نہیں ہے، حسین کے سر کو کہاں رکھے۔ نوار اپنے خیال میں اپنے مولا کا انتظار کر رہی ہے، اس کمینے نے جلتے ہوئے تندور میں حسین کے سر کو رکھ کے اوپر ظرف رکھ دیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، نوار نے کیا دیکھا، میرے گھر سے نور کی کرنیں بلند ہو رہی ہے اور میرے گھر کے تندور کے پاس اور 2 خواتین کھڑی ہیں، ایک خاتون کے ہاتھ میں کسی کا سر ہے۔ نوار کہتی ہے بی بی آپ کون ہے اور یہ سر کس کا ہے؟ جناب خدیجہ رو کے کہتی ہے نوار میرے حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، لے میرا حسین اور تیری ملاقات کو آ گیا۔ نوار نے مولا کا سر اپنے سینے سے لگا کے کہتی ہے مولا کیا اس رنگ میں ملاقات کرنی تھی؟ مولا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ مولا آپ کو قتل کس نے کیا؟ مولا کے لب نہیں ہلے۔ جب کہا نا مولا آپ کے لب بڑے سوکھے ہیں، اس وقت زہرا کا لال بولا، کہا نوار اور مجھے 7 دن کا پیاس ہے۔ اللہ اللہ